پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قانونی گھیرا مزید سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی رہنما بھی ریڈار پر آ گئے ہیں جنہیں عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ چلانے کا مشن دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے بانی پی ٹی آئی کے احکامات کے مطابق سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور آج انہوں نے کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اسی دوران پی ٹی آئی کے کارکنان کی پولیس سے جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ مظاہرین کی پولیس موبائل پر پتھراؤ کی فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں مشتعل افراد کی جانب سے پولیس موبائل کو روکتے اور پتھراؤ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق 30 کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ ایک پولیس اہلکار مظاہرین کے تشدد سے زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب سندھ حکومت کا موقف دیتے ہوئے وزیر ثقافت ذوالفقار علی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس کارکنان موجود نہیں، اس لیے ناٹک شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ انہیں جلسے کے لیے لوگ بھی سندھ حکومت مہیا کرے، جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ سہیل افریدی صاحب کراچی شہر آئے، اگر وہ آئے سیاست کرنے کے لیے تو ہم حاضر ہیں، لیکن اگر وہ آئے ہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ چیز غلط ہے۔ تو پتہ ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کو بھر نہیں سکتے ہیں، تو اب میں دیکھ رہا ہوں ان کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے سندھ حکومت کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ یار صاف صاف بولو، بندے تمہارے پاس نہیں ہیں، سندھ حکومت بندے بھی پرووائڈ کرے۔ سندھ حکومت ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے تو سندھ حکومت بہت اچھی ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ان کو 200-250 لوگ نظر آتے ہیں، 300 لوگ نظر آتے ہیں، تو وہ اپنی ٹوپی ڈرامے پہ اب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے معاملے میں ایک اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے جس میں سہیل افریدی کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ پنجاب فرانزک لیبارٹری نے اپنی ایک رپورٹ پہ تصدیق کی ہے کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کے اندر 10 مئی 2023 کو جلاؤ گھیراؤ کی ویڈیوز میں نظر آنے والے افراد میں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما شامل ہیں۔ اس مقدمے میں ریڈیو پاکستان کے وکیل شبیر حسین گگیانی نے بتایا کہ پشاور شرقی تھانے کی پولیس نے عدالتی حکم پر کچھ ویڈیوز فرانزک جانچ کے لیے پنجاب فرانزک لیب کو بھیجی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ لیب کی رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی ہے جسے 10 جنوری کو عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ فرانزک رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اسے مختلف یو ایس پیز میں 16 ویڈیوز فائل بھیجی گئی تھی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ویڈیوز جعلی یا ایڈٹ شدہ تو نہیں۔ رپورٹ کے مطابق ویڈیوز کی جانچ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان میں نظر آنے والے لوگوں کی شناخت ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق ویڈیوز میں نظر آنے والے ایک شخص کی تصویر عامر خان چمکنی سے میچ کرتی ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے فیشل فیچرز ویڈیوز میں نظر آنے والے ملزم عرفان سلیم جبکہ ایک اور شخص کے فیشل فیچرز ملزم کامران خان بنگش سے میچ کرتے ہیں۔ کامران بنگش پی ٹی آئی کے سابق رکن صوبائی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر بلدیات اور اطلاعات رہ چکے ہیں، جبکہ عرفان سلیم پی ٹی آئی ضلع پشاور کے صدر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کے فیشل فیچرز سہیل افریدی کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ سہیل افریدی کی تصویر بھی رپورٹ میں شامل ہے اور ان کی تصاویر ویڈیو سے لے کر رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ رپورٹ میں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر خزانہ اور صحت کی ویڈیو سے لی گئی تصاویر اور اوریجنل تصویر بھی دی گئی ہے جن کے چہرے کی ساخت تیمور سلیم جھگڑا کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اس صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ریاستی دباؤ تیز ہو رہا ہے اور رہنماؤں کو سیاسی اور قانونی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی دوران سیاسی مزاحمت اور مفاہمت کے درمیان کشمکش بھی جاری ہے۔ مزاحمت کرنا پی ٹی آئی کے لیے بظاہر مشکل دکھائی دے رہا ہے جبکہ مفاہمت کو لے کر پی ٹی آئی خود تقسیم کا شکار ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے لیے اس سیاسی بحران سے نکلنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اس تمام صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہی سابق رہنما رکن قومی اسمبلی شیر افضل بھرمت نے۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ بھرمت صاحب یہ بتائے گا کہ ایک مداحمت کی تحریک انصاف شروع کر رہی ہے اور 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کا پلان کیا گیا ہے جس میں سڑکیں بھی بند کرنی ہیں اور شٹ ڈاؤن بھی ہونا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے تحریک انصاف کی جو موبلائزیشن کی صورتحال ہے وہ 8 فروری کو ایک بڑا پروگرام، ایک بڑا کامیاب احتجاج کر لیں گے، ملک بند کر لیں گے؟ بہت شکریہ کیپیسٹی کی بات بھی ذرا بتائیے گا۔ عباس صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ دار و مدار سارا مزاحمتی طریقوں کامیاب کرنے کا اسٹریٹجی پہ ہے کہ میں خود میں کوئی غلط بیانیاں نہیں کرتا ہوں۔ جو وزیر اعلیٰ صاحب گئے اور جو حیدرآباد گئے جو ریلی تھی وہ نہیں تھی جو کی جا سکتی تھی۔ 17 M&As دیے ہیں کراچی شہر نے پی ٹی آئی کو۔ حکومتیں تو ظاہر ہے کوئی مزاحمتی تحریک اگر آپ چلائیں گے تو حکومتیں تو تحریکیں اس طرح سے نہیں چلنے دیتی، جہاں لوگوں نے چلانی ہوتی ہے وہاں لوگ نکلتے ہیں۔ آپ ایران کے اندر دیکھیں رکاوٹیں ہیں لیکن لوگ نکلے وہاں پہ جب کسی نے نکلنا تھا، تو یہاں پہ آپ صرف رکاوٹوں کا اگر شکوہ کرتے رہیں گے، رکاوٹوں کا شکوہ کرتے رہیں گے تو پھر تو مداحمت پھر میں تو بالکل یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پولیس کے ڈنڈے، بندوق کی گولیاں یا رکاوٹوں کو بنیاد بنا کے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے تو اس طرح عوامی تحریکیں نہیں چل سکتی ہے۔ اگر عوام نے آپ کے ساتھ نکلنا تھا،
آج 1 لاکھ لوگ بھی آپ کے ساتھ نکل جاتے ہیں، مجال ہیں کہ کوئی آپ کو روک لیتا. لوگ تب نکلیں گے، بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے لوگوں کو یہ یقین تو دلاؤ کہ آپ متحد ہیں، آپ کا کاز ایک ہیں، آپ کے اندر انتشار نہیں ہے. لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں روزانہ کے یہ جھگڑے دیکھ کے. چیئرمین کو سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کی جو آپ کی قیادت تھی وہ اس طرح کے جلسے جلوسوں سے غائب ہو جاتی تھی. جو ہی جناب شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کوئی نہیں بتا سکتا ہے پی ٹی آئی کے کتنے بڑے چہرے تھے جو ان شیلنگ کے سامنے ڈٹے رہے ہیں. کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہذا پہلے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے پوری قوم کو بتاؤ، پی ٹی آئی کو بتاؤ کہ بھئی ہم سفر پہ سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لفاظی ہو کہ جناب کفن ہم نے اٹھایا، یعنی ابھی تک تو لفاظی ثابت ہوئی ہے، وہ قیادت سب سے کچھ پہلے بھاگتی لفاظی ہے. افسوس یہ ہے کہ لفاظی ہے. جب تک آپ مصلیحتوں کے شکار رہیں گے آپ کی صورتحال یہی رہی. دیکھیں میں یہ بات نہیں مانتا ہوں کہ یا تو ہمیں این او سی کی اجازت نہیں دی گئی یا پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی. جب کسی نے جانا ہے جلسہ کرنا ہے تو چاہے پولیس جو ہے توپے لگا دیں آپ کے سامنے، آپ نے کر کے دکھانا ہے. اور ایک دفعہ کر کے دکھائیں گے تو یہ لوگ اس طرح امڑ آئیں گے کہ آپ کی توقع ہی نہیں ہوگی. تو یہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں بنیادی جو قصور ہے وہ جو اندرونی اختلافات ہیں اور جو تنظیمی مسائل ہیں وہ اس میں آپ کو پتہ ہے ابھی صرف وہ عطاءاللہ خٹک، سیف الرحمن مسعود عربستان ایم پی اے وغیرہ، اب بھی اس کی ریلی میں یہی لوگ شامل ہیں. یعنی جو تنظیم تھی، جو علیم عادل شیخ جو ہے ان کا اپنا دڑا ہے، ان کا اپنا دڑا ہے، خرم شیر زمان کا اپنا دڑا ہے. آپ کو پتہ ہوگا ایئرپورٹ میں آتے وقت جو آتاپائیاں ہوئی. تو لہٰذا کم از کم ایک چیز پہ تو اکٹھے ہوئے. مہمان آئے ہیں آپ کے پاس کے پیچھے. وہ تو کہتے ہیں، سندھ حکومت والے کہتے ہیں کہ اصل جو ہے ٹوپی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو وہ حلیم عادل شیخ صاحب نے پہنائی ہے، انہیں زیادہ بندوں کا بتا کے جو ہے نا. ہاں ٹوپی تو پہنا ہی علیم عادل شیخ کا کام یہی ہے. ایسا ہی ہوا ہے. ہاں وہ تو جب ہم نے تحریک چلائی نہ تو ان کی کوئی سپورٹ تھی نہ وہ تھا. یہ انہی لوگوں کے بل بوتے پہ ہم نے چلائی، کراچی، سندھ میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں. صحیح. تو بروز صاحب اب اگر ظاہر حالات یہ ہیں تو پھر مزاحمتی تحریک جس کی بات تحریک انصاف کر رہی ہے کہ 8 فروری کو ملک بند کرنا ہے، یہ کر پائیں گے؟ کیپیسٹی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، اس پہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مارچ تک میں بھی دیکھوں گا کہ کیا. بالکل، آپ نے ہمارے پروگرام پہ ہی بات کی تھی آپ نے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں پہیہ جام ہوگا. پہیہ جام کے لیے آپ نے کیا ہے، لائے عمل کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے. موبلائز کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو کیا منطق دی ہے کہ اس احتجاج کی، اس پہیہ جام کی پاکستان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، آپ نے بدامنی کی بات کی ہے، آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے، حقیقی آزادی کی بات کی ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. آپ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. پاکستانی کو یہ بتا رہے ہیں کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے، خان کو چھڑانا ہے. اپنے بیانیے سے آپ پھر چکے ہیں. بات اب آپ کی خان سے ملاقات تک آ گئی ہے. آپ اس ایشو کو پی ٹی آئی کے بجائے پاکستان کے ایشوز بنائیں گے تو پاکستانی آپ کے ساتھ نکلیں گے.